إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. اسٹیج پر بیٹھے جمعیت کے ذمہ داران، سامعین اکرام، بزرگوں، دوستوں، پردہ نشین ماں اور بہنوں، جس عنوان پہ مجھے گفتگو کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے، وہ ایک ایسا عنوان ہے تاریخ کا کہ ہمارے ناقص علم کے حساب سے تاریخ کا اور تاریخ اسلام کا سب سے خطرناک موضوع ہے اور سب سے دردناک موضوع. ہمارا پروگرام ہندوستان کے مختلف صوبوں میں الحمدللہ ہوتا ہے. وہاں لاسٹ میں مجھے ڈھکیلا جاتا ہے اور یہاں میں سوچا تھا کہ شروع میں بولوں گا، لیکن یہاں بھی لاسٹ میں مجھے ڈھکیلا گیا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آخری کی زندگی کے ایام ہیں، دن ہیں، ان کے اوپر میں آپ کے سامنے کچھ روشنی ڈالوں گا. اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرمائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر، یعنی 12 ربیع الاول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور ذوالحجہ کی 9 تاریخ، جس دن اپن لوگ عرفہ کا روزہ رکھتے ہیں، اس موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری نصیحتوں کو اپنے مسلمان ساتھیوں کے بیچ اور اپنے صحابہ کو منظر عام پر بیان کیا. میں اس خطبے کی طرف تو نہیں جاؤں گا، کیونکہ اگر اس خطبے کی طرف گیا تو 2-2.5 گھنٹہ کب نکل جائے گا پتہ نہیں چلے گا. لیکن اس خطبے کے بعد، جس کو خطبہ حجۃ الوداع کہا جاتا ہے، علماء بیٹھے ہوئے ہیں، حدیث کی کتابوں میں اور اسلام کے اندر سب سے لمبا خطبہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دیا ہے تو وہ خطبہ حجۃ الوداع. حجۃ الوداع کا خطبہ دے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ آئے، اور حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں یہیں سے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر بیٹھالا اور کہا معاذ
تم کو میں یمن کی طرف روانہ کر رہا ہوں، اسلام کی دعوت دیتے رہنا وہاں پر۔ میرے پیارے ساتھیوں، تاریخ کے اوراق نے آج تک ایسا منظر نہیں دیکھا۔ بخاری شریف اٹھائیے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اونٹنی پر بیٹھالا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹنی کی مہار کو پکڑا، اس اونٹنی کے لگام کو پکڑے ہوئے ہیں۔ رب کعبہ کی قسم، تاریخ میں آج تک ایسا منظر دیکھنے کو نہیں ملا، نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا۔ امام الانبیاء اونٹنی کی لگام پکڑے ہوئے ہیں اور معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹنی پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ کہتے اللہ کے رسول، میں اتر جا رہا ہوں، آپ بیٹھ جائیے۔ میرے نبی کا فرمان سنیے، کہا معاذ بیٹھے رہو۔ عسا اللہ تلقانی بعد عامی ھذا، اے معاذ، یہ ہماری تمہاری آخری ملاقات ہو سکتی ہے، ہو سکتا ہے اگلے سال تم مسجد نبوی میں آؤ گے، مدینہ کی سرزمین پر قدم رکھو گے۔ لعلک ان تمر بمسجدی ھذا وقبری، لیکن تمہاری ملاقات محمد رسول اللہ سے نہ ہوگی، مسجد نبوی سے تمہارا گزر ہوگا، مدینہ کی گلیوں میں تمہارا گزر ہوگا، لیکن محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری ملاقات نہ ہوگی، میری قبر کے پاس سے تم گزرو گے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ وہ صحابہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی محبت کرتے تھے، بیٹے سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اپنی بیویوں سے زیادہ، آپ اندازہ لگائیے۔ تھوڑی دیر کے لیے میرے پیارے ساتھیوں تصور کر کے دیکھیے، محبوب کبریا ہیں، دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں۔ وہ نبی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہہ رہے ہیں؟ اے معاذ، یہ میری تمہاری آخری ملاقات ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ الفاظ سنے، زاروں قطار رونے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں معاذ چپ ہو جاؤ، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تم ہمارے مہمان ہو، خوشی خوشی یمن کی طرف جاؤ، لیکن تم کہیں بھی رہنا اپنے دل کے اندر اللہ کا ڈر بسائے رکھنا، کل قیامت کے دن تم سب سے پہلے مجھے آ کر ملو گے، اللہ کا ڈر نہ ہو۔ کتنی محبت کرتے تھے صحابہ کرام، ایک اشارے پہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، مکہ اور مدینہ کی گلیوں میں شور مچ جاتا ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کے نبی اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کان میں یہ آواز جاتی ہے، میرے بھائیوں دل کو مضبوط کر لیجئے، بڑا دردناک موضوع ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کانوں میں آواز جاتی ہے کہ اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے ہیں۔ دوڑتے ہوئے جاتے ہیں، اللہ کے نبی کا جنازہ رکھا ہوا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفن کو پکڑتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور بلال عرض کرتے ہیں اے اللہ کے رسول، آپ بلال کو چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ بلال کو چھوڑ کر کے کہاں چلے گئے ہیں؟ آپ کو اتنی جلدی دنیا سے نہیں جانا تھا، آپ کو معلوم ہے کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا۔ میرے پیارے ساتھیوں غور کریے، حضرت بلال کفن پکڑے ہوئے ہیں اور کیا عرض کر رہے ہیں؟ اے اللہ کے رسول، آپ کو معلوم ہے کہ بلال آپ کی جدائی برداشت نہ کر سکے گا۔ ظہر کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اے بلال چلو اذان دینا ہے تم کو۔ حضرت بلال پہاڑ کی چوٹیوں میں کھڑے ہوتے ہیں، کانوں میں انگلی ڈالتے ہیں، اذان کے کلمات بیان کرتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا اشہد ان لا الہ الا اللہ
अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह, अल्लाहु अकबर कह दिया, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह दिया। अब बारी अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहने की। हज़रत बिलाल अशहदु अन्ना यहाँ तक पहुँचे थे, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का नाम ना आया। जैसे ही मुहम्मदुर रसूलुल्लाह के पास पहुँचते हैं, हज़रत बिलाल को नबी अकरम का जनाजा याद आ जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने मौजूद नहीं है। जब भी हज़रत बिलाल अजान दिया करते थे और अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा करते थे, हज़रत बिलाल के सामने प्यारे नबी मुहम्मदुर रसूलुल्लाह खड़े हो जाया करते थे। आज वो चेहरा नज़र नहीं आ रहा है। हज़रत बिलाल अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं कह पाते हैं, फ़ौरन घसीटा रही होती हैं, पानी डाला जाता है। हज़रत बिलाल कहते हैं, ओ लोगो, बिलाल अल्लाह की कसम खा करके कह रहा है, आज के बाद बिलाल आज़ान नहीं देगा, आज के बाद बिलाल आज़ान नहीं पुकारेगा। मैं आपसे कह रहा था कि बिलाल के सामने नबी अकरम फौत हो चुके हैं, बिलाल के सामने अल्लाह के नबी इस दुनिया से चले गए हैं, आज के बाद बिलाल आज़ान नहीं देगा। हज़रत बिलाल अल्लाह के नबी की तकलीफ़ में है। सहाबा को खदशा होता है कि ऐसा ना हो बिलाल डिप्रेशन में चले जाएं। बिलाल अल्लाह के नबी को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत बिलाल को मुल्क यमन की तरफ, मुल्क शाम की तरफ भेज देते हैं। आए बिलाल जाओ वहाँ दीन की दावत देना, लोगों को इस्लाम की तरफ बुलाना। हज़रत बिलाल मुल्क शाम जाते हैं। 6 महीने तक के मेरे भाई, 6 महीने तक के हज़रत बिलाल ने दीन की दावत दिया, अल्लाह की तरफ बुलाते रहे। 6 महीने के बाद हज़रत बिलाल सो रहे हैं। एक ऐसी रात आती है, हज़रत बिलाल सो रहे हैं और 6 महीने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब आते हैं। हज़रत बिलाल के ख्वाब में अल्लाह के नबी आते हैं, आए बिलाल तुम मदीना छोड़ करके कहाँ चले गए हो? आए बिलाल आ जाओ, आओ मेरे पास। तुम बिलाल, अल्लाह के नबी तुम्हें बुला रहे हैं, तुम मदीना छोड़ करके कहाँ चले गए हो? आए बिलाल जल्दी से आ जाओ, मुल्क शाम छोड़ दो। हज़रत बिलाल की आँख खुलती है। हज़रत बिलाल ने, मेरे भाइयों, फजर की अजान होती है, नमाज अदा करते हैं, घोड़ा तैयार करते हैं, मुल्क मदीना की तरफ रवाना हो जाते हैं और कहते जाते हैं, ओ लोगो, आज बिलाल को ना रोकना, आज बिलाल को रोकने की कोशिश मत करना। मुझे मेरे आका ने बुलाया है, मुझे मेरे नबी ने बुलाया है, मुझे मेरे सरताज ने बुलाया है। हज़रत बिलाल मेरे भाइयों, 20 दिन का सफ़र है, 20 दिन लगते हैं मुल्क शाम से और मदीना जाने में। हज़रत बिलाल ने ना तो आराम किया, ना तो खाना खाया, ना तो पानी पिया। जहाँ जितनी ज़रूरत होती नमाज पढ़ते, पानी पीते और ज़िंदगी जीने के लिए थोड़ा बहुत खाते। 6 दिन में वो सफ़र मुकम्मल करते हैं, मदीना पहुँचते हैं, सलाम दुआ होती है। और सलाम दुआ होने के बाद कहते हैं, लोगों मुझे हज़रत फ़ातिमा से मिलना है। किससे? हज़रत फ़ातिमा से। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सबसे छोटी बेटी है। इनकी शक्ल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत ज़्यादा मिलती थी। हज़रत बिलाल कहने लगे, ओ लोगों मुझे फ़ातिमा से मिलना है। जवाब मिलता है, आए बिलाल, अभी कुछ दिन पहले, तुम्हारे आने से कुछ दिन पहले हज़रत फ़ातिमा भी अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। हज़रत बिलाल ने जैसे ही सुनते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं। आय अल्लाह, ये तेरा कैसा इम्तिहान है? 6 महीने पहले मेरा नबी इस दुनिया से चला गया, मन हुआ कि अपने नबी को देखूं, तूने उनकी सबसे छोटी और आखिरी बेटी को भी छीन लिया। मेरे भाई हसन और हुसैन आते हैं। लोगों ने कहा, अय बिलाल, अजान का वक्त हो गया है। 6 महीने से हज़रत बिलाल ने अजान नहीं दी है, कोई अजान नहीं दी, मुल्क शाम में भी अजान नहीं दी। लोगों ने आकर के कहा, बिलाल अजान दे दीजिए। हज़रत बिलाल ने मना कर दिया, नहीं दे पाऊंगा। हसन और हुसैन आते हैं, अरे बिलाल चाचा, आज आपको अजान देनी पड़ेगी, अजान देना पड़ेगा आपको, आप इनकार नहीं कर सकते। हज़रत बिलाल ने जब छोटे छोटे बच्चों को देखते हैं, हज़रत हसन है, हज़रत हुसैन है,
تو منع نہیں کر پاتے ہیں. شور مچ جاتا ہے کہ حضرت بلال آج اذان دیں گے، 6 مہینے ہو گئے ہیں. وہی نبی کا زمانہ یاد آ گیا ہے، وہی نبی کے صحابہ یاد آ گئے ہیں، نبی کا زمانہ یاد آ گیا. حضرت بلال پہاڑ کی چوٹی پر کھڑے ہوتے ہیں، کانوں میں انگلی ڈالتے ہیں اور اللہ اکبر کہنا شروع کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں، صحابہ کی مجلس وہاں پر بیٹھی ہوئی ہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی اللہ کے نبی زندہ ہیں، فوت نہیں ہوئے ہیں. جیسے ہی حضرت بلال نے اذان کی آواز کہی، گھروں میں حضرت بلال کی اذان کی آواز جاتی ہے. کچھ عورتیں برتن مانج رہی تھیں، کچھ کپڑے دھل رہی تھیں، کچھ اپنے بچوں کی خدمت کر رہی تھیں. جیسے ہی حضرت بلال کی آواز کانوں میں ٹکراتی ہے، ساری کی ساری عورتیں چھتوں پہ آ جاتی ہیں. آج حضرت بلال اذان دے رہے ہیں، آج 6 مہینے کے بعد ہم نے بلال کی آواز سنی ہے، 6 مہینے کے بعد حضرت بلال اذان دے رہے ہیں. میرے بھائیو ذرا غور کریے. اور وہی منظر پھر دوبارہ ہوتا ہے. جیسے ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، حضرت بلال کو غشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، پانی ڈالا جاتا ہے. بقیہ کلمات کوئی دوسرے صحابی کہتے ہیں، اور جب ان کو ہوش آتا کہتے ہیں، لوگوں میں نے کہا تھا بلال سے اذان مت دلواؤ، نہیں دے پائے گا کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں نہیں ہے. اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے وقت میں کس کا چہرہ دیکھوں گا؟ میرے بھائیوں، تو یہی محبوب کبریا ہیں. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں نہیں مل پاؤں گا. اور آگے بڑھیے. سفر کی 28 تاریخ اٹھائی ہے، محرم، سفر، ربیع الاول، اسلامک مہینہ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 12 ربیع الاول کو انتقال ہوا. ابھی انتقال کے 12-13 دن بچے ہوئے ہیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی کا انتقال ہوتا ہے. اللہ کے نبی بقی کے قبرستان جاتے ہیں، مٹی میں مدفون کرتے ہیں. جنت البقی سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر آ رہے تھے. راستے میں بڑا شدید درد شروع ہوتا ہے. سفر کی 28 تاریخ بڑا شدید درد شروع ہوا. اللہ کے نبی گھر پہنچتے ہیں، دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں، دیکھتے دروازہ کھلا ہوا ہے. حضرت عائشہ کونے میں بیٹھی ہوئی ہیں، اس طریقے سے دونوں ٹانگ کے اوپر اسے منڈی نیچے کرے ہوئے بیٹھی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عائشہ کیا ہوا میری بیوی؟ کہا اللہ کے رسول بڑا شدید درد ہو رہا ہے. اب سنیے میرے بھائی، کیا کہا اللہ کے رسول میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے میری پیاری بیوی، کاش کی تم اسی درد میں مبتلا ہو جاؤ، اسی درد میں اللہ کو پیاری ہو جاؤ اور میں تمہیں غسل دوں. اتنی زبردست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی دل کی بات حضرت عائشہ سے کر رہے. اے عائشہ، کاش تم اسی درد میں مبتلا ہو جاؤ، اللہ کو پیاری ہو جاؤ، میں تمہیں غسل دوں، میں تمہاری نماز جنازہ پڑھاؤں، تمہیں اپنے کندھے پہ سوار کر کے قبرستان لے جاؤں، میں تمہیں قبر میں اپنے ہاتھوں سے اتاروں اور قبر میں اتارنے کے بعد تمہیں اپنے ہاتھوں سے تمہارے اوپر مٹی ڈالوں. حضرت عائشہ سنتی ہیں بڑے جلال میں، آپ تو چاہتے ہی یہی ہیں کہ میں مر جاؤں اور کوئی آ جائے. پھر اللہ کے نبی دیکھ رہے ہیں معاملہ تھوڑا سیریس ہو رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں عائشہ میں بقی کے قبرستان سے آ رہا ہوں، فلاں فلاں صحابی کا انتقال ہو گیا تھا، راستے میں میرے سر میں بہت زیادہ شدید درد شروع ہو گیا ہے. عائشہ میرے بھی سر میں بہت زیادہ درد ہو گیا ہے. میرے بھائیوں، یہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم درد میں پریشان ہیں، درد میں مبتلا ہیں، طبیعت خراب ہوتی چلی جا رہی ہیں. 1 تاریخ محرم کی آتی ہیں، اللہ کے نبی 1 تاریخ ربیع الاول کی آتی ہیں. پیارے نبی فرماتے ہیں اپنے صحابہ سے
بستر مرد پہ لیٹے ہوئے ہیں. آئے میرے صحابہ جاؤ میری ساری کی ساری بیویوں کو بلایا جائے, میری ساری کی ساری بیویوں کو جمع کیا جائے. نبی اکرم لیٹے ہوئے ہیں, سامنے حفصہ بھی موجود ہیں, عائشہ بھی موجود ہیں, زینب بنت جہش بھی موجود ہیں, صفیہ بھی موجود ہیں. 10 بیویاں آپ کے سامنے موجود ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولنے کی سکت نہیں ہے, طاقت نہیں ہے, تیزی کے ساتھ بول نہیں سکتے ہیں. بستر مرد پہ لیٹے ہوئے ہیں, حضرت عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں اور کبھی نگاہیں نیچی کر لے رہے ہیں, پھر حضرت عائشہ کی طرف دیکھ رہے ہیں, پھر نگاہیں نیچی کر لے رہے ہیں, پھر حضرت عائشہ کی طرف دیکھتے ہیں, پھر نگاہیں نیچی کر لیتے ہیں. گویا آپ کی نگاہیں یہ کہنا چاہ رہی ہیں او میری ساری کی ساری بیویوں, اب میں اپنے بچے کچھ دن حضرت عائشہ کے یہاں گزارنا چاہتا ہوں. ساری کی ساری بیویوں نے اشارہ سمجھ لیا. اللہ کے نبی کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ساری کی ساری بیویوں نے میرے بھائی وہیں پر اجازت دیتی ہیں. اللہ کے نبی آپ حضرت عائشہ کے یہاں رک سکتے ہیں, بچے کچھ دن آپ حضرت عائشہ کے یہاں گزار سکتے ہیں. ساری کی ساری بیویوں نے میرے بھائی کو اجازت دے دیا. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں, حضرت طلحہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں, حضرت علی کھڑے ہوئے ہیں, حضرت طلحہ کھڑے ہوئے ہیں. اللہ کے نبی کو سہارے سے اٹھاتے ہیں. ایک ہاتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت علی کے شانے پر ہے اور دوسرا ہاتھ حضرت طلحہ کے شانے پر ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حجر عائشہ کی طرف لیا جا رہا ہے, ایک ہاتھ حضرت علی کی طرف ہے اور ایک ہاتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر ہے. اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دونوں صحابی کا سہارا لیے ہوئے ہیں. غور کرو میرے بھائیو, وہ نبی کی یہ حالت ہے جس نبی پر ایمان لے کر کے آئے ہیں, وہ نبی کی یہ حالت ہے جس نبی کے اشارے پر اپنی گردن کٹوا دیتے ہیں. وہ نبی کی حالت یہ ہے, وہ نبی جب میرے بھائیوں کمبل اوڑھتا ہے تو عرش والا بھی یا ایھا المزمل اور یا ایھا المدثر کہہ کر کے پکارتا ہے. آج وہ نبی سہارے سے حجر عائشہ کی طرف جا رہا ہے. میرے بھائیوں ذرا تصور کریے, اس نبی کا پیر رگڑتا ہوا حجر عائشہ کی طرف چلتا چلا جا رہا ہے, حجر عائشہ کی طرف نشان بناتا ہوا چلتا چلا جا رہا ہے. اللہ کے نبی حجر عائشہ میں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں پہنچنے کے بعد پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا آئے علی مجھے ممبر تک لے چلو. پھر ممبر تک لے جایا جاتا ہے. ممبر پہ اللہ کے رسول کھڑے ہوتے ہیں, خطبہ دیتے ہیں, فرماتے ہیں ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عند اللہ. او لوگو, اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا ہے, یا تو وہ دنیا کو چن لے یا تو وہ اللہ کے پاس آنا پسند کر لے, یا وہ دنیا کی زینت کو اختیار کرے یا پھر وہ اللہ کے پاس جو نعمتیں ہیں اس کو ترجیح دے. اللہ کے نبی خطبے میں بیان کر رہے ہیں, ممبر رسول پہ کھڑے ہو کر کے کیا کہہ رہے ہیں, ان اللہ خیر عبدا بین الدنیا و بین ما عنده. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس بندے نے فختارا ما عند اللہ, اللہ کے پاس جانا پسند کیا. ایک بندے کی بات ہو رہی ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے. حضرت ابو سعید فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی ایک بندے کی بات کر رہے ہیں اور حضرت ابوبکر صدیق رو رہے ہیں, یہ کون سی بات ہوئی؟ وارے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کے علم فراست کا کیا کہنا. جب اللہ کے نبی اس دنیا سے چلے گئے تب ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اس وقت ہمیں احساس ہوا کہ ابو بکر کی علم فراست کا کیا حال ہے, کیا عالم ہے, کیوں رو رہے تھے وہ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے, زاروں قطار آنکھوں سے آنسو نکلنے لگے. اللہ کے نبی نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روتے ہوئے دیکھا, فرمایا آئے ابو بکر تم غم نہ کرو, آئے ابو بکر تم پریشان نہ ہو. مسجد نبوی میں جتنے بھی گھر ہیں
سارے کے سارے گھروں کے دروازے بند کر دیے جائیں، سارے کے سارے گھروں کی کھڑکیوں کو بند کر دیا جائے، الا خوکۃ ابی بکر، سوائے ابو بکر کے گھر کے دروازے کو، سوائے ابو بکر کے گھر کی کھڑکیوں کو، سارے کے سارے دروازے بند کر دو، ابو بکر صدیق کے گھر کے دروازے کو نہیں بند کیا جائے گا۔ آئے ابو بکر صدیق، سنو میری بات، کان کھول کے سن لو، ان امن الناس علی فی مالہ و صحبتہ ابو بکر، میں نے دنیا کے اندر جتنے بھی لوگوں کا احسان لیا ہے، جتنے لوگوں کے بھی میرے اوپر احسان ہے، میں نے سارے کے سارے لوگوں کے احسان کو دنیا میں چکا دیا ہے، لیکن سوائے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اس لیے ان امن الناس علیہ فی مالہ و صحبتہ، کیونکہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا میرے اوپر سب سے زیادہ احسان ہے، جو میں دنیا کے اندر ان کا احسان نہیں چکا سکتا ہوں۔ لہٰذا اگر میں خلیل بناتا، لو کنت متخذا خلیلا غیر ربی فی امتی لاتخذت ابا بکر خلیلا، اگر میں دنیا کے اندر کسی کو اپنا خلیل بناتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بناتا، لیکن میرے لیے، میرے بھائیوں، پیارے نبی فرماتے ہیں، میرے لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور اسلامی بھائی چارہ ہی کافی ہے۔ اندازہ لگائے، اسی خطبے میں آپ نے فرمایا، او لوگوں، نماز پڑھتے رہنا، نماز کبھی ترک مت کرنا، جان پوچھ کر نماز مت چھوڑنا۔ اور آگے بڑھیے، وقت بہت مختصر ہے، میں بہت تیزی کے ساتھ آپ کو بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ 1 ربیع الاول تک پہنچ گئے، اب 1 ربیع الاول کے بعد سیدھا آپ آئیے 8 تاریخ پہ۔ زندگی کے آپ کے ایام ایسی گزرتے رہیں تکلیف میں، پریشانی میں۔ 8 ربیع الاول کو آپ پہنچیے جمعرات والے دن۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کس دن ہوا؟ سوموار کے دن، منڈے، دوشنبہ، ٹھیک، جمعرات کے دن پہنچیے اب ہم لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کی آخری نماز کون سی پڑھائی؟ مغرب کی۔ کون سی؟ جمعرات والے دن مغرب کی نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری نماز پڑھائی۔ عشاء کا وقت ہوتا ہے، بلال کو حکم ہوتا ہے بلال اذان دینی ہے، حضرت بلال اذان دیتے ہیں، اللہ کے نبی وضو بناتے ہیں، وضو بنانے کے بعد مصلی کی طرف بڑھتے ہیں، گھر سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، گشی طاری ہوتی ہے، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ پھر آپ کو ہوش آیا، آپ نے پوچھا کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بتایا گیا اللہ کے رسول والناس منتظرون، لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ پھر آپ نے وضو بنایا، وضو بنانے کے بعد پھر آپ نے نکلنے کی کوشش کری، پھر آپ کو گشی طاری ہو گئی، پھر آپ وہیں پر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ پھر آپ کو ہوش آتا ہے، اللہ کے نبی پوچھتے ہیں کیا لوگوں نے نماز پڑھ لی؟ بیان کیا گیا والناس منتظرون، لوگ آپ کے انتظار میں ہیں۔ پھر آپ تیسری مرتبہ وضو بناتے ہیں، تیسری مرتبہ بھی اللہ کے نبی وہیں پر بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں، اور تیسری مرتبہ حکم دیتے ہیں او لوگوں، میرے اندر طاقت نہیں بچی ہے کہ میں نماز پڑھا سکوں، مرو ابا بکر ان یصلی، جاؤ ابو بکر کو حکم دینا کہ وہ لوگوں کو نماز پڑھا دیں۔ 17 وقت کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کی زندگی میں پڑھایا۔ عشاء کی نماز حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پڑھائی۔ اس سے بہت سارے مسئلے نکلتے ہیں، میں کیا بتا رہا ہوں، بہت تیزی کے ساتھ آپ کو لے کے چلنا چاہ رہا ہوں، وقت ہے بہت کم۔ اس کے بعد پھر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے بھائیوں، جمعرات سے سیدھا سنیچر پہ آ جائیے، آپ 10 تاریخ کو قدم رکھیے۔ 10 تاریخ کو اٹھا کر کے دیکھیے، نبی اکرم 2 دن کے بعد اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ میرے بھائیوں، بڑا دردناک واقعہ ہے۔ پیارے نبی نے حضرت علی سے کہا علی چلو مجھے ممبر رسول تک کے لے چلو۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری خطبہ تھا، یہ والا جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں ممبر پہ، سہارے سے کھڑے ہوتے ہیں اور لوگوں سے کہتے ہیں او لوگوں، اگر میں نے کبھی کسی کا دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔
اگر میں نے کسی کا کبھی دل دکھایا ہو تو مجھے معاف کر دینا۔ او لوگو، مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرنے لگو گے، تم میرے بعد زناکار ہو جاؤ گے، تم میرے بعد چوری کرنے لگو گے۔ مجھے اس بات کا ڈر نہیں ہے، مجھے اگر ڈر ہے تو صرف اس بات کا کہ محمد رسول اللہ کے جانے کے بعد کہیں تم آپس میں ٹولی ٹولی میں نہ بٹ جاؤ، گروہ گروہ میں تقسیم نہ ہو جاؤ، اسلامی بھائی چارے کا فقدان نہ ہو جائے، تمہارے اندر سے ایک دوسرے کی بھائی چارے کی محبت نہ ختم ہو جائے۔ ڈر ہے تو صرف اس بات کا۔ پھر اسی خطبے میں آپ نے بہت ساری نصیحت فرمائی۔ اسی خطبے میں آپ نے فرمایا، لوگوں سنو، میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں اگر جانے انجانے میں نے کسی کو تکلیف دے دیا ہو، اے اللہ میری اس غلطی کو نیکیوں میں بدل دینا۔ محمد تم لوگوں کے سامنے اس بات کا اعتراف کرتا ہے، اگر میری طرف سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، اگر میری طرف سے کسی کو کوئی درد پہنچا ہے تو آؤ مجھ سے بدلہ لے لو، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس لیے کہ محمد یہ نہیں چاہتا صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا انتقال کے بعد کل بارگاہ الہی میں اس گناہ کی سزا کو گناہ میں بدل دیا جائے، میں یہ نہیں چاہتا کہ میری نیکیوں کو گناہ میں کنورٹ کر دیا جائے۔ او لوگوں، اگر میں نے کسی کو تکلیف پہنچائی ہو، آؤ میرے پاس مجھ سے بدلہ لے لو۔ ابو بکر موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، میرے بھائیو کان کے پردے کھول کے سنیے گا، اپنے دل کے دروازے کو کھول کے سنیے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق موجود ہیں، عثمان غنی موجود ہیں، حضرت عمر فاروق موجود ہیں، حضرت علی موجود ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان کر رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں، او لوگوں، میں نے اگر کسی کا دل دکھایا ہو وہ آئے مجھ سے بدلہ لے لے۔ ایک صحابی رسول اٹھتے ہیں، اٹھائیے سیرت ابن ہشام اور علامہ شبلی کی سیرت النبی، پورا واقعہ لکھا ہوا ہے۔ حضرت عکاشہ بن محسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اے اللہ کے رسول میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ منظر پہ ذرا غور کریے، آنکھوں کے سامنے LED میرے بھائیوں چلا کر کے دیکھیے، اپنے سامنے لائیو ٹیلی کاسٹ چلا کر کے دیکھنے کی کوشش کریے کہ صحابہ کی جماعت بیٹھی ہوئی ہے اور اللہ کے نبی یہ اعلان کر رہے ہیں، آؤ مجھ سے بدلہ لے لو۔ عکاشہ بن محسن کھڑے ہوتے ہیں، میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ تصور کر کے دیکھیے، حضرت علی کھڑے ہوئے، بھائی اللہ کے نبی کی حالت نہیں دیکھ رہا ہے اور بدلہ لینے چلا ہے، شرم نہیں آتی؟ اللہ کے نبی کہتے ہیں، علی چپ ہو جاؤ۔ حضرت عمر غصے میں لالو پیلے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، اے علی بیٹھ جاؤ، تمہیں غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ محمد بن عبداللہ کا معاملہ ہے، بیٹھ جاؤ۔ عکاشہ تم ادھر آؤ، بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ عکاشہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، اللہ کے رسول ایک مرتبہ آپ جنگ میں صفیں درست کر رہے تھے اور آپ اپنی چھڑی سے، اپنی اسٹک سے اپنی صفوں کو درست کر رہے تھے جنگ میں، اور جس وقت آپ صفوں کو درست کر رہے تھے اس وقت آپ کی چھڑی میرے پیٹ میں لگ گئی تھی، اور اس کے لگنے سے میرے پیٹ میں تکلیف پہنچی تھی، درد ہوا تھا۔ چھڑی اگر پیٹ میں لگ جائے کیا تکلیف ہو؟ کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں، عکاشہ آ جاؤ، تمہیں اگر بدلہ لینا ہو تو میرے پاس آ جاؤ۔ آئے عکاشہ، یہ لو چھڑی، جو اللہ کے نبی چھڑی لیے رہتے ہیں، جس کو پکڑ کر کے اللہ کے رسول خطبہ دے رہے ہوتے ہیں، وہ عکاشہ کو دے دیتے ہیں، اے عکاشہ یہ لو چھڑی، تمہیں بدلہ لینا ہو لے لو۔ حضرت عکاشہ سامنے کھڑے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عکاشہ کے سامنے کھڑے ہیں۔ میرے بھائیوں، اسی طریقے کا شاید منظر رہا ہوگا، اللہ کے نبی کھڑے ہیں، اللہ کے نبی کے صحابہ حضرت عکاشہ بن محسن کھڑے ہوئے ہیں، آنکھوں میں ہاتھوں میں چھڑی ہیں، صحابہ کی نگاہیں حضرت عکاشہ بن محسن پہ ہیں، حضرت ابوبکر صدیق غصے میں ہیں، حضرت عمر جلال میں ہیں کہ اللہ کے نبی کا حکم ہو جائے تو اس عکاشہ کی گردن کو اڑا دیں۔ سارے کے سارے صحابہ چپ ہیں، صرف اللہ کے نبی کے حکم
کا انتظار کر رہے ہیں، اس کو شرم نہیں آ رہی ہے۔ اللہ کے نبی بیماری میں مبتلا ہے، اللہ کے نبی پریشان ہے، اللہ کے نبی کی حالت نہیں دیکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے ہم آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ اے اللہ کے رسول، میں اس وقت مجھے تکلیف پہنچی تھی، آج میں آپ کو وہی تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی نے چھڑی دے دیا اور وہ چھڑی لے کر کے حضرت عکاشہ جیسے ہی چھڑی پکڑتے ہیں فرماتے ہیں اللہ کے رسول، جس وقت آپ کی چھڑی میرے بدن پہ لگی تھی، اللہ کی قسم میرے بدن کے اوپر ایک بھی کپڑا نہ تھا، میں قمیص نہیں پہنے ہوئے تھا، میں کپڑا نہ پہنے ہوئے تھا۔ محمد رسول اللہ سے یہ کہنا چاہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول، جو قمیص آپ پہنے ہوئے ہیں اس قمیص کو اتار دیجئے، اس کرتے کو اتار دیجئے۔ میں جس وقت آپ نے مجھے تکلیف پہنچائی تھی اس وقت میرے بدن پہ بھی کوئی کپڑا نہیں تھا، کوئی لباس نہیں تھا، کوئی کرتا نہیں تھا، میں بھی آپ کو اسی بغیر کرتے کے تکلیف پہنچانا چاہتا ہوں۔ نبی اکرم نے اپنا کرتا اتارا، میرے بھائیو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتارتے ہیں، حضرت عکاشہ بن محسن چھڑی لیتے ہیں، اللہ کے نبی کے سامنے پیڑ کے سامنے لے گئے، چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، چلاتے جا رہے ہیں، اچانک سے وہ چھڑی چھوڑتے ہیں۔ صحابہ کیا سوچ رہے ہیں کہ یہ کب اللہ کے رسول کو تکلیف پہنچائیں گے، آنکھوں میں آنسو ہیں، صحابہ کسی اور چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ بدلہ لیں گے۔ حضرت عکاشہ بن محسن چھڑی چلاتے جاتے ہیں، گھماتے جاتے ہیں، اچانک سے چھڑی چھوڑ دیتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگا لیتے ہیں۔ جیسے ہی عکاشہ بن محسن نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گلے سے لگایا، میرے بھائیوں صحابہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے۔ عکاشہ بن محسن بھی آنکھوں میں آنسو ہیں اور کہتے اللہ کے رسول، میری کیا مجال جو عکاشہ آپ سے بدلہ لے گا، میری کیا مجال جو میں اپنے سب سے زیادہ چاہنے والا، جسے باپ سے زیادہ، بیٹے سے زیادہ، ماں سے زیادہ، اپنی بیوی سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اس ہستی کو میں تکلیف پہنچاؤں گا؟ اللہ کے رسول، مقصد یہ ہے آپ کو آپ کے بدن سے کپڑے اتروانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کل کسی نے مجھ سے سوال کر لیا اے عکاشہ، جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا کو چھوڑ کر کے جا رہے تھے، اے عکاشہ جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا کو خیرآباد کر رہے تھے، اے عکاشہ بتا مجھے تیرا حال اس ٹائم نبی کے ساتھ کیسا تھا، تیری ملاقات کیسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی؟ اے اللہ کے رسول، کل میں لوگوں کے سامنے فخر سے کہہ سکوں گا جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے اس وقت میرا جسم نبی کے جسم سے ملا ہوا تھا، میرا جسم نبی کے جسم سے تبرک حاصل کر رہا تھا۔ غور کریے میرے بھائیوں، محبت کے نام پہ تازیہ نکالنے والوں، محبت کے نام پہ جھنڈے نکالنے والوں، محبت کے نام پہ خوراکات کو انجام دینے والوں، ایسی ہوتی ہے محبت۔ یا رسول اللہ، یا حسین، یا علی کے نعرے لگانے والوں، محبت کرنی ہو تو صحابہ سے سیکھو کہ صحابہ کس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں بہت ساری چیزوں کو اللہ کے نبی نے اسی خطبے میں بیان کیا، اور اس کے بعد میرے بھائیوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجر عائشہ میں جاتے ہیں، تکلیف کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہے، تکلیف کی شدت میں اور زیادہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی بستر مرد پہ جاتے ہیں، حضرت عائشہ نے ہاتھ لگایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف میں پریشان ہیں، بخار کی شدت بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں حضرت عائشہ اپنے پاس لٹالی ہوئی ہیں، کٹورا لے کر کے آتی ہیں، اس میں پانی ڈالتی ہیں، پٹی کو بھگوتی ہیں، نبی اکرم کے ماتھے پر رکھ کر کے آپ کا خیال رکھتی ہیں، پٹی کر رہی ہیں، پٹی کرتی جا رہی۔ اللہ کے نبی نے حضرت عائشہ کو بلایا، اے عائشہ کان لاؤ، اے میری پیاری بیوی، تمہارا سرتاج دنیا سے جانے والا ہے، اب محمد رسول اللہ اس دنیا میں باقی نہیں رہے گا، اے میری بیوی میں دنیا سے رخصت ہونے والا ہوں۔ جیسے ہی حضرت عائشہ نے الفاظ سنا چیخ اٹھتی ہیں، ہاتھوں میں پٹی ہے، سر میں لگی ہوئی ہے،
آپ کی خدمت کر رہی ہیں، خدمت کرتی جا رہی ہیں اور چیختے ہوئے یہ الفاظ کہتی جا رہی ہیں، ہائے میرا سرتاج، ہائے میرا سرتاج، ہائے میرا سرتاج، ہائے میرے نبی کی تکلیف، ہائے میرے نبی کی پریشانی، ہائے میرے سرتاج کی پریشانی۔ اللہ کے نبی کی خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے آسمان کی طرف نگاہ کرا، فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات۔ او لوگو، یقیناً موت کے لیے بہت زیادہ سختیاں ہیں، موت کے لیے بہت زیادہ پریشانیاں ہیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی کا بخار بڑھتا چلا جا رہا ہے، پریشانی بڑھتی چلی جا رہی ہے، تکلیف بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے جا رہے ہیں ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، ان للموت سکرات، موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں۔ پھر پیارے نبی نے آسمان کی طرف نگاہ کری اور فرمایا لعنت اللہ علی الیہود والنصاری اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، لعنت اللہ کی یہودیوں پر، لعنت اللہ کی عیسائیوں پر، جنہوں نے اپنے اپنے نبیوں کی، جنہوں نے اپنے اپنے رسولوں کی، اپنے اپنے رہبروں کی، اپنے اپنے اماموں کی قبروں کو سجدہ بنا لیا ہے، سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ لعنت اللہ کی ایسے لوگوں پر۔ پھر نبی اکرم نے دیکھا کہیں ایسا نہ ہو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے عیسیٰ علیہ السلام کے مرنے کے بعد، جانے کے بعد ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والوں نے موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے۔ سوچا ایسا نہ ہو میرے انتقال کے بعد میرے لوگ میری قبر کو سجدہ گاہ نہ بنا لے، بت خانہ نہ بنا لے، چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا لے۔ آسمان کی طرف نگاہیں کیا اور شہادت کی انگلی کو آسمان کی طرف کرتے ہیں اور فرماتے ہیں اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد۔ الہ العالمین محمد کی قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا۔ زور سے بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی قبر کو چومنے چاٹنے کی جگہ نہ بنا دینا، جس طریقے سے ان غیر قوموں نے ان کے نبیوں، ان کے اماموں، ان کے رہبروں کے مرنے کے بعد ان کی قبر کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری قبر کو بھی سجدہ گاہ نہ بنا لے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے فرمایا تھا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی۔ اللہ کے رسول سے پوچھا گیا اللہ کے رسول وہ مسلمان کی تھوڑی پہچان بتا دیجئے، آگے چل کے اتنے اختلافات ہوں گے، لوگ ٹولی ٹولیوں مٹیں گے، آپ مجھے یہ بتا دیجئے کہ اصل مسلمان اور اصل مومن کی پہچان کیا ہے جو جنت کے اندر داخل کیا جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی۔ کس کی طرح؟ ہماری طرح نماز پڑھی۔ اب آپ کہو گے صاحب ہم بھی تو اللہ کے رسول کی طرح نماز پڑھتے ہیں۔ من صلی صلاتنا، اس نے ہماری طرح نماز پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح کون نماز پڑھتا ہے؟ الحمدللہ وہ ہم لوگ ہیں، ورنہ تم تو کوے کی طرح چوچ مارتے ہو، ڈکا ڈک، کام ختم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، الحمدللہ آمین، ختم، کام ختم۔ تو اللہ کے نبی کیا فرما رہے؟ من صلی صلاتنا، جس نے ہماری طرح نماز پڑھی۔ پہلی چیز یاد رکھیے گا، بہت قیمتی بات بتانے جا رہا ہوں آپ کو۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ واستقبل قبلتنا، جس نے ہمارے قبلے کو اپنا قبلہ بنایا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا۔ اب آپ کہو گے صاحب ہم بھی تو پڑھتے ہیں منہ کر کے نماز۔ نہیں میرے بھائیو، الحمدللہ خانہ کعبہ کو ہم بنائے ہوئے ہیں، خانہ کعبہ کو قبلہ ہم بنائے ہوئے ہیں، ورنہ تم نے تو خانہ کعبہ کی طرف کر کے نماز پڑھا، نماز پڑھنے کے بعد کھڑے ہو گیا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، بغداد کی طرف منہ کر لیا۔ میرے بھائیوں میں بیان نہیں کرنا چاہ رہا ہوں کیونکہ میں یہاں کا ہوں امام، میں ہوں یہاں کا امام، چھوڑیے اس کو میرے بھائی، چلیے آگے بڑھتے ہیں کیونکہ میں سرزمین کانپور سے تعلق رکھتا ہوں، میں خود ایک پہلے بریلوی تھا، الحمدللہ اللہ نے مجھے ہدایت دی شیخ، تو بات لمبی ہو جائے گی اور پھر زبان سے میرے بہت کچھ نکل سکتا ہے، اس لیے چھوڑیے اس کو۔ اگر
ایک عالم کی حیثیت سے میں یہاں پر آتا تو بول کر کے چلا جاتا، پھر آپ لوگ دیکھیے، لیکن میں امام ہوں یہاں پر تو سب کو لے کر کے چلنا پڑے گا۔ بہرحال میرے بھائیوں، اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں؟ اے اللہ، جس طریقے سے یہ یہودیوں نے، جس طریقے سے عیسائیوں نے ان کے انتقال کے بعد، ان کے جانے کے بعد دنیا سے ان لوگوں نے اپنے اپنے اماموں کی، اپنے اپنے رہبروں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ آتی ہیں، آپ کی تکلیف کو دیکھتی ہیں، چیخ اٹھتی ہیں۔ اس سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور کان میں سرگوشی کرا، حضرت فاطمہ رونے لگی، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہنسنے لگی۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، اے میری بیٹی فاطمہ، اللہ کے نبی نے تمہارے کان میں کون سی ایسی بات کہی ہے کہ پہلے تم رونے لگی اور بعد میں ہنسنے لگی؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں، اللہ کی قسم میں نہیں بتاؤں گی۔ حضرت فاطمہ کہتی ہیں، میں نہیں بتاؤں گی۔ لیکن جب اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے اور کچھ دن کے بعد اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد حضرت عائشہ نے پوچھا، اے فاطمہ بیٹی اب تو بتا دو۔ کہا اب میں بتا سکتی ہوں، اللہ کے رسول میرے ابا جان یہاں سے چلے گئے ہیں، اب میں بتا سکتی ہوں۔ فرمایا حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہ اے اماں عائشہ، میری ماں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بلایا تو سب سے پہلی سرگوشی جو کی تھی، جس کی وجہ سے میں رونے لگی تھی، فرمایا تھا، فاطمہ تمہارا باپ اس دنیا سے جانے والا ہے، اب ہماری تمہاری ملاقات نہیں ہو پائے گی۔ تو میں سن کر کے رونے لگی، اور جب میں دوسری بار ہنسنے لگی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے باپ نے یہ فرمایا تھا، اے فاطمہ تم میرے اہل بیت میں سب سے پہلے مجھے جنت میں آ کر کے ملو گی، اور تم جنت میں تمام عورتوں کی سردار ہوگی۔ یہ سن کر میں ہنسنے لگی۔ پھر حضرت عائشہ نے اپنے باپ کی تکلیف کو دیکھا، فرمانے لگیں، وا کربا ابا من جنت الفردوس ماوا، وا کربا ابا من اجاب ربندا، وا کربا ابا الا جبریل لنا۔ ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، میرے ابا کو میرے رب نے بلایا، میرے ابا نے لبیک کہہ دیا، میرے ابا کو، میرے آواز بہت آ رہی ہے اندر سے، میرے ابا جان، وا کربا ابا من نجاب ربندا، میرے ابا جان کو میرے رب نے بلایا، میرے ابا جان نے ان کی دعوت پہ لبیک کہہ دیا۔ وا کربا ابتا من جنت الفردوس ماوا، اے میرے ابا جان کی تکلیف، اے ابا جان آپ کا ٹھکانہ تو جنت الفردوس ہے۔ وا کربا ابتا الا جبریل لنا، ہائے میرے ابا جان کی تکلیف، اے ابو جان مجھے جبرائیل امین کا پتہ دیجیے، مجھے جبرائیل امین کے بارے میں بتائیے۔ اب جبرائیل امین وہی کس پہ لے کر کے آئیں گے؟ اب جبرائیل امین قرآن کس کے اوپر نازل کریں گے؟ مجھے پتہ دیجیے، میں بتاؤں گی۔ اے جبرائیل اب تم وہی لے کر کے مت آنا، اب جس کے اوپر تو وہی لے کر کے آیا کرتا تھا وہ اس دنیا کے اندر نہیں رہا ہے، وہ اللہ کو پیارا ہو چکا ہے۔ میرے بھائیوں غور کریے، اب آخری پڑاؤ پہ ہم لوگ پہنچ چکے ہیں میرے بھائیوں، فجر کے بعد کا وقت ہے۔ حضرت عائشہ بیٹھی ہوئی ہیں، پلتھی مانے ہوئی ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لیٹالی ہوئی ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت عائشہ کی ران پہ لیٹے ہوئے ہیں، حضرت عائشہ کی ران پہ لیٹے ہوئے ہیں۔ سامنے سے حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے سے نکلتے ہیں، مسواک کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مسواک۔ حضرت عائشہ سے فرمایا، اللہ کے نبی نے اشارے سے، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن کو مسواک کرتے ہوئے دیکھتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ سے کہتے ہیں، عائشہ مسواک کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی حضرت عائشہ نے اپنے بھائی کو بلایا، ان کے بھائی تھے، وہ عبد الرحمن بن عوف دوسرے ہیں، یہ عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں، یعنی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ بیٹے ہیں، حضرت عائشہ کے بھائی ہیں۔ بلائے ادھر آ، مسواک دے۔ حضرت عائشہ نے اس کو نرم کیا، اور نرم کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسواک کرائی۔ حضرت عائشہ کہا کرتی تھیں، ان من نعمت اللہ، اللہ کی بہت ساری نعمتیں ہمارے اوپر ہیں، لیکن
کچھ خاص نعمتیں جن کو میں بڑی افضل سمجھتی ہوں، ان میں سے یہ ہے، جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوتا ہے، وہ دن سوموار کا دن ہوتا ہے، منڈے کا دن ہوتا ہے، کیونکہ منڈے کے دن حضرت عائشہ کے یہاں باری رہا کرتی تھی۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے ہمارے یہاں۔ اتوار کے دن نہیں، سوموار کے دن حضرت عائشہ کے یہاں باری رہا کرتی تھی۔ اللہ کے نبی کا انتقال سوموار کے دن ہوتا ہے، یعنی میری باری کے دن ہوتا ہے۔ میں بڑی خوش نصیب ہوں، اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت اللہ رب العالمین نے میرا تھوک نبی کے تھوک سے ملا دیا، میرا لعاب نبی کے لعاب سے ملا دیا ہے۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں کہ میرا سرتاج اس دنیا سے جا رہا ہے، میرا سرتاج اس دنیا کو الوداع کہہ رہا ہے، اور آخری وقت میں اللہ نے میرے تھوک کو نبی کے تھوک سے ملا دیا۔ میں کتنی خوش نصیب ہوں، جس وقت اللہ کے نبی اس دنیا سے جا رہے تھے، اس وقت میری ران پہ اللہ کے نبی میری گود میں سر رکھے ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فخر محسوس کیا کرتی تھی۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہیں، بس ختم ہونے والا ہے، 5 منٹ اور رکیے۔ حضرت عائشہ کی گود میں لیٹے ہیں اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بخار میں تپ رہے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، پٹی کرتی جا رہی ہیں، بولتی جا رہی ہیں، اے اللہ میرے شوہر کو اللہ شفا دے دے، بہت تکلیف میں میرا شوہر ہے۔ میرے بھائیوں غور کریے، وہ نبی اللہ سے دعا کرتا جا رہا ہے، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ العالمین، محمد تیرے پاس آنے والا ہے، محمد تجھ سے ملاقات کرنے والا ہے، میرا شمار نبیوں میں کر دینا، میرا شمار شہداء میں کر دینا، میرا شمار نیک لوگوں میں کر دینا۔ العالمین، میں تیرے پاس آ رہا ہوں، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی، اللہم بالرفیق الاعلی۔ اتنا کہتے ہوئے پیارے نبی کے ہاتھ ڈھیلے پڑ جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ یہ منظر دیکھ رہی ہیں، اللہ کے نبی اللہم بالرفیق الاعلی کہتے جا رہے ہیں، اور حضرت عائشہ کی آنکھوں میں آنسو ہیں۔ اللہ کے نبی کا ہاتھ ڈھیلا ہوتا ہے، ہاتھ ڈھیلا ہوتا ہے، اور وہیں پر آپ کی باڈی سن پڑ جاتی ہے، آپ اللہ کو پیارے ہو جاتے ہیں، روح کب سے انصری سے پرواز ہو جاتی ہے۔ زور سے بولیے انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جیسے اللہ کے نبی کی روح کب سے انصری سے پرواز ہوتی ہے، حضرت عائشہ کے سمجھ میں نہیں آتا، اے اللہ کیا ہو گیا، کتنی بڑی پریشانیاں ہمارے اوپر آ گئی۔ چادر زمین پہ رکھتی ہیں، اللہ کے نبی کا چہرہ اٹھاتی ہیں، سر کو اٹھا کر کے چادر پہ رکھتی ہیں، دوڑتی ہوئی باہر جاتی ہیں، اعلان کرتی ہیں، لوگوں امام الانبیاء اس دنیا سے چلے گئے ہیں، محمد رسول اللہ اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں، ہمارا سرتاج دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا ہے، ہائے میرا سرتاج، ہائے میرا سرتاج، ہائے میرا سرتاج۔ نبی اکرم کا انتقال ہو گیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، لوگ آتے تھے دیدار کے لیے، نبی کے پاس کچھ درہم رکھے ہوئے تھے، کچھ سونے کے سکے رکھے ہوئے تھے، وہ بانٹ دیا لوگوں میں، آپ کی زرہ تھی، ہتھیار تھے، سب بانٹ دیا، کچھ نہیں رکھا محمد رسول اللہ نے اپنے پاس، کچھ نہیں رکھا۔ دروازے پر دولت آئی، ٹھکرا دیا میرے نبی نے، پریشانی کو ترجیح دیا میرے نبی نے، اللہ کے پاس کو جانا گوارا کیا میرے نبی۔ دولت کیا اللہ کے نبی کے پاس آئی نہیں تھی؟ ارے اتنے آفر آئے، اتنی بڑی بڑی آفر، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹھکرا دیا۔ کچھ نہیں چاہیے میرے نبی نے کہا، بس میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے اور مسلمانوں میں اتحاد ہو جائے، بس یہی چاہ اللہ کے رسول نے، اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہ۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے جس وقت میرا سرتاج اس دنیا سے گیا، میرے گھر میں تیل نہیں تھا کہ میں اس تیل کو چراغ میں ڈال کر کے چراغ جلا سکوں اور اس سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کا دیدار کرا سکوں۔ میں نے پڑوسن سے ادھار لیا، کمکمے جلانے والوں، لائٹیں جلانے والوں، نبی کے نام پر جشن عید میلاد النبی منانے والوں،
کیا تمہیں یہ حدیث سامنے نہیں آئی جو بخاری کے صفحات پر یہ منظر دیکھا جا سکتا ہے؟ کیا تمہیں یہ حدیث نہیں ملی کہ صحابہ کی کیا حالت، ہمارے نبی کی کیا حالت؟ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں جس وقت نبی اس دنیا سے گئے میرے گھر میں اتنا تیل نہ تھا کہ اس تیل کو جلا کر کے، اسے چراغ جلا کر کے نبی کے چہرے انور کا دیدار کرا سکوں، اور یہاں پتہ نہیں کیا کیا اگڑم بگڑم جو سمجھ میں آئے سب دین کے نام پہ ایجاد کر دو، بالکل اسلام کا چوچو کا مربع بنا کر کے رکھ دیا ہے، جس کے جیسی مرضی آئے ویسے کریں گا ورنہ نہیں کریں گا۔ اسلام میں کیا ہے، دین میں کیا ہے، نہیں مطلب اسلام کو اپنی توند کو موٹی کرنے کے لیے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے۔ ہر انسان اپنے حساب سے دین کی تعلیم دینا چاہ رہا ہے، دین کے بارے میں جو سمجھ میں آئے، اگڑم بگڑم تعلمون اگڑم بگڑم یعلمون، جو سمجھ میں آ رہا ہے وہ بک رہا ہے، چوچو کا مربع بنا کے رکھ دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ سے دعا کرو الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اندر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو پیدا کر دے، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی پوری توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام لوگوں نے جو بھی باتیں سنی ہیں، چاہے وہ نصیحت کے طور پہ ہو، چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام کے طور پہ ہوں، جو بھی باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے ان تمام چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نماز کا پابند بنا، الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اسلام کو سمجھنے کی صحیح عقل اور صحیح تفہیم عطا فرما، جب تک اس دنیا کے اندر رکھ، اسلام پر رکھ، جب خاتمہ ہو تو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ پر ہو، آمین، تقبل یا رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاءاللہ یہ تھے فضیلت الشیخ ذیشان صاحب کانپوری حفظہ اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام، آپ کے آخری خطبات، آخری پیغام آپ امت کو دے رہے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری وقت میں تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کے اندر آپ نے ایک بڑی پیاری وصیت فرمائی۔ یہ آخری پیغام آپ نے دیا، آپ نے فرمایا ترکتم فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ۔ میرے بھائیو، میں اب دنیا سے جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان ایک دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، جب تک ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے پکڑ رکھو گے، اسے تھام لو گے، تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ کیا ہے؟ ایک اللہ کی کتاب، دوسرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیو، اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہوتے ہوتے امت کے لیے بہترین تحفہ یہی ہے جو قرآن اور حدیث ہے، یہی دعوت قرآن اور حدیث کی اہل حدیث دیتی ہے۔ ہمارا مقصد یہی ہے کہ خالص قال اللہ قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق زندگی پہ عمل کیا جا سکے۔ میرے بھائیوں، اس کے بعد وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں صدارتی بیان کے لیے میں فضیلت الشیخ ضلع امیر فضیلت جناب وجہ اللہ خان صاحب سے گزارش کروں گا وہ صدارتی بیان پیش کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ، ونشہد ان لا الہ الا اللہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها كل محدثۃ بدعہ كل بدعۃ ضلالہ كل ضلالۃ فی النار۔ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ میں یہ آیت آپ لوگوں کے سامنے بار بار اس لیے پیش کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ذمہ داری اہل حدیثوں کے اوپر دی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح کیا ہے، کیونکہ خیر امت کا جو لقب دیا گیا ہے وہ خیر امت اہل حدیث ہے، کیونکہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت کی تعلیم دی، وہ اللہ اور اس کے رسول کی باتوں پہ چلتے ہیں، یہ خیر ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے خیر امت کہا ہے، اور وہ خیر امت بننا ہے
تو اس پہ چلنا ہے اور اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانا ہے۔ جب تک آپ خیر امت کا ٹائٹل حاصل نہیں کر سکتے، جب تک کہ آپ کتاب و سنت کو اپنائیں گے نہیں اور اس کی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے۔ یہ بات ذہن نشین کر لینا ہے آپ لوگوں کو۔ آج جس مسجد کے اندر ہم بیٹھے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ توفیق دی کہ آج یہاں پر ہم بیٹھ کر کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے اتنی خوبصورت محفل سجائے ہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ دعوت کی وجہ سے۔ دعوت کے کام کو اگر آپ نہیں کریں گے، اس کی تعلیمات کو لوگوں تک نہیں پہنچائیں گے، اگر یہ تعلیم نہیں پہنچتی تو آج یہاں ہم جمع نہیں ہوتے اور یہ اللہ کا خوبصورت گھر یہاں نہیں تعمیر ہوتا اور ہم یہ تعلیم کو آگے تک نہیں لے جاتے۔ اگر یہ کام ہم کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم خیر امت میں شامل ہو جائیں گے، ورنہ نہیں تو خیر امت میں شامل نہیں ہوتے، کیونکہ خیر امت کے لیے ہمیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے مصداق ہونا ہے، تو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا ہے، تبھی ہم خیر امت کہلائیں گے۔ تو میرے بھائی دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نندی پیٹ شہر کے اندر، مقام کے اندر اپنا گھر قائم کر کے یہاں پر کتاب و سنت کی دعوت کو عام کرنے کے لیے ہمیں توفیق دی، اور الحمدللہ میں ان تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس زمین کو خریدنے میں تعاون کیا ہے، اس کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے تعاون کیا ہے، اور یہ بلڈنگ بنانے کے لیے ہمارے جناب سلیم صاحب اور جناب مولا صاحب نے جو تعاون کیا ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ان کے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ان کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ان کو تمام بیماریوں سے، مصیبتوں، پریشانیوں سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جو لوگ یہاں پر محنت کر رہے ہیں، جمعیت کے جو لوگ محنت کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی ان کے گھروں میں برکت عطا فرمائے، ان کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، اور ان کو ہر وہ مصیبت اور پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ اور جو لوگ آج یہاں پر یہ محفل سجائے ہیں، دور دراز سے آئے ہیں، اپنے کام کو چھوڑ کر آئے ہیں اور اپنے تمام چیزوں کو ملتوی کرتے ہوئے یہاں پر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کے بھی گھروں میں برکت عطا فرمائے اور ان کو بھی صحت اور عافیت سے رکھے اور ان کی تمام مشکلات کو دور کرے۔ میں اس لیے بار بار آپ لوگوں کو یہ پیغام دیتا ہوں کیونکہ جمعیت کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے۔ ضلع جمعیت اہل حدیث الحمدللہ یہ چاہتی ہے کہ ہر وہ قریے کے اندر، ہر وہ گاؤں کے اندر، ہر وہ دیہات کے اندر جمعیت کی مسجد ہو تاکہ کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کر سکیں، اور ہماری ذمہ داری یہی ہے۔ ہم کو جو بنایا گیا ہے، جو ذمہ دار بنایا گیا ہے، ضلعی جمعیت ہو، مقامی جمعیت ہو یا اہل حدیث ہو، یہ تمام کے تمام لوگ الحمدللہ اسی لیے بنائے گئے ہیں کہ وہ کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرے اور جگہ جگہ مساجد تعمیر کریں، جگہ جگہ اللہ کے پیغام کو عام کرنے کے لیے کوشش کرتے رہیں، اور ایسی چھوٹی چھوٹی بڑی مجالس کو قائم کریں، اور ان مجالس کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام، جیسا کہ ابھی آپ نے دونوں مقررین کو الحمدللہ بہت ہی اطمینان سے پرسکون ماحول کے اندر سنا ہے۔ اگر یہ مسجد تعمیر نہیں ہوتی تو آپ کو یہ باتیں سنیں آتی تھی کیا بھیا؟ آتی تھی کیا؟ نہیں آتی تھی۔ یہ مسجد قائم ہونے کی وجہ سے ہی یہاں پر یہ بیانات ہو رہے ہیں، اور بیانات کے ذریعے سے ہماری ماں بہنوں کی اصلاح ہو رہی ہے، ہماری اصلاح ہو رہی ہے۔ آنے والے دنوں میں ہمارے بچے کتاب و سنت کی تعلیم کو عام کرنے کے لیے تمام ہندوستان بھر کے اندر یہاں سے نکلیں گے، یہاں سے جائیں گے انشاءاللہ العزیز، اور یہاں سے توحید کی صدائیں بلند ہوتے رہے گی۔ کل قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی ہم کہ ہمارے حق میں کیا معلومی کی گواہی دے گی۔ تو آپ ہمیشہ یہ فکر کرتے رہیں۔ آج نندی پیٹ کے اندر یہ مسجد اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا، اب ہماری یہ فکریں ہونا چاہیے خدان پور کے اندر مسجد تعمیر ہو جائے، اور ہمارے آس پڑوس کے اندر جتنے دیہات ہیں ان دیہاتوں کے اندر مسجدیں تعمیر ہو جائے، انشاءاللہ وہاں پر بھی تعمیر ہو جائے گی، تو وہاں سے بھی کتاب و سنت کی تعلیم عام ہو جائے گی۔ میں تمام ہی ذمہ داروں کا اور ضلعی جمعیت کے ذمہ داروں کا جو یہاں پر تشریف فرما ہے،
وہ لوگوں کا بھی شکریہ ادا کروں گا، اور مقامی جمعیت کا، بالخصوص مقامی جمعیت کے یہاں کے امیر ہیں، ناظم ہیں، خازن ہیں، ان تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کروں گا، کیونکہ وہ لوگ بڑی محنتوں سے، مشقتوں سے، رات دن کی تکلیفیں، پانی، بارش، ہوائیں، گرمی، تمام مصیبتیں اٹھاتے ہوئے الحمدللہ بڑے خوبصورت پلان کے ذریعے سے، بڑے اچھے انداز میں، بڑے ہی کیا معلوم ہے کہ نرم انداز میں یہاں پر اللہ کے گھر کو انہوں نے تعمیر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے اور مزید کام لے، اور وہ لوگوں کے لیے آئیڈل بنے، اور لوگوں کے لیے کام کرنے کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ آج ماشاءاللہ کافی وقت ہو چکا ہے، بس کیا معلوم ہے کہ آج کی یہ محفل یہیں پر ختم کی جاتی ہے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔